الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسن و جمال کے پیکر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی، گویا آفتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں رواں ہیں، اور فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے تو دیواریں روشن ہو جاتی اور دانتوں کا نور دھوپ کی کرنوں کی طرح ان پر پڑتا۔ جناب، ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے ناظرین، کیونکہ آج امت مسلمہ کی نگاہوں میں انتہائی بلند مقام سلسلہ ائمہ اہل بیت کے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں ناظرین مل کر ہدایہ پیش کریں گے کہ وہ ہستی ہیں جن کی ذات ہمہ جہت شخصیت کی حامل تھی، علم و حکمت سے آراستہ، فضل و کمال سے پیراستہ۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ناظرین وہ شاندار، وہ باکمال اور وہ بلند پایہ ہستی ہیں کہ جو مسند علم نبوت کے جانشین اور پیغام اہل بیت اطہار علیہم السلام کے امین اور اپنے بابا جان امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کے وارث اور عکس جمیل ہیں۔ جی ہاں جناب، یعنی معرفت الہی کے مہکار تھے، زہد و تقوی کے شاہکار تھے، جود و سخا کا دربار تھے، اور اپنے دور میں دنیا کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے سخی اور عبادت گزار تھے، اور مقام و مرتبے کا ناظرین ہم اور آپ یعنی ہم جیسے کم علم کیا اس کا تعین کریں گے کہ جن کی بارگاہ میں امام ذہبی علیہ رحمہ یوں ہدیہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نیک عالم، عبادت گزار اور زاہد شخصیت کے حامل تھے۔ قرآن مجید کی ناظرین انتہائی دلکش انداز میں آپ تلاوت فرمایا کرتے تو اور کیوں نہ ہو صاحب، ظاہر جن کے جد کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو نازل کیا ہو، ان سے بہتر کلام مجید کو کون سمجھ سکتا ہوگا اور کون اس کی تلاوت کر سکتا ہوگا کہ جب آپ تلاوت کلام پاک فرمایا کرتے تھے تو آپ بے انتہا روتے جاتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے معنی اور مفاہیم جو ہیں وہ آپ کے سامنے مکمل طور پر آشکار ہیں، اور عالم یہ ہوتا تھا کہ جو بھی آپ کی تلاوت کو سنا کرتا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ زار و قطار رویا کرتا تھا، یعنی اس انداز سے اس خوبصورتی سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور یقیناً ناظرین یہ وہ امام ہیں جو ہمارے دلوں کے امام، ہاں ہمارے دلوں کے امام ہیں، یہ وہ امام ہیں جو ہماری روحوں کے امام ہیں، یہ وہ امام ہیں جو ہمارے شعور کے امام ہیں، اور یہ وہ امام ہیں ناظرین جو ہمارے فکر و نظر کے امام ہیں۔ اور اسی وجہ سے ناظرین آپ کو معلوم ہے، تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک روز ہارون الرشید جو ہے وہ خانہ کعبہ کے نزدیک حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے، اور عجیب سی بات کہنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ آپ وہی ہیں نا جو چھپ کر بیعت کیا کرتے ہیں۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا ناظرین وہ تاریخ کے ماتھے پر آج بھی نقش ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ بنیادی طور پر جسموں کے امام ہو، اور ہم جو ہے لوگوں کے قلوب کے امام، دلوں کے امام ہیں۔ زندگی بہت مشکلات میں گزری، بہت صبر و استقلال سے آپ نے کام لیا ہے۔ ہاں جیسے مصائب ناظرین تمام ائمہ اہل بیت پہ ہمیں نظر آتے ہیں، ایسے ہی مصائب آپ کے ساتھ بھی گزرے، لیکن کمال یہ تھا صاحب کہ آپ اپنوں پر تو کرم نوازیاں کیا کرتے تھے، بیگانوں کو بھی جو ہے وہ نوازا کرتے تھے، یعنی دشمن بھی اگر آپ کی بارگاہ میں آ جایا کرتا تھا تو آپ اس پر بھی کرم کیا کرتے تھے۔ آپ ایسے کاظم تھے جو ہر حال میں غصے کو پی جایا کرتے تھے اور معاف فرما دیا کرتے تھے۔ آپ ایسے عبدس والے تھے جو بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی روزوں کی کثرت ہوا کرتی
کرتی تھی، عبادتوں کی کثرت ہوا کرتی تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں ناظرین تحمل اور برداشت اور غصے کو ضبط کرنے کی جو کیفیت تھی وہ اتنی نمایاں تھی کہ کوئی بھی ترش بات آپ سے کر لیا کرتا ہے، سخت بات کر لیا کرتا تھا تو آپ ان ناگوار حالات میں بھی مسکرا کر خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی آپ وہ امین ہیں جن کا سینہ اپنے بابا جان کے طفیل علم مصطفوی و علم مرتضوی کا امین بنا، اور آپ وہ باب الحوائج ہیں کہ جن کے در سے اپنا ہو یا پرایا کوئی بھی خالی ہاتھ کبھی بھی نہ جایا کرتا تھا۔ پیر صاحب اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ان ہستیوں نے اپنے مبارک لہو سے، جسے مبارک نور کہا جائے صاحب، اس سے جو دین اسلام کا چراغ روشن کیا ہے۔ آج اللہ کرے کہ ہم ان احسانات کو سمجھ سکیں اور وہ خدمت جو دین اسلام کی وہ کر کے چلے گئے، کاش اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے ہم بھی حاصل کر پائیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا حسین سا تعارف اس میں حصہ ڈالیے، اور خاص طور پہ جو آپ کے بچپن کے حالات ہیں اور وہ جو ایک عارفانہ رنگ مولا کائنات کا آپ میں نظر آتا ہے، فرمائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بحمد اللہ بجے ڈنکا عطائے موسیٰ کاظم کا، اللہ اکبر، ہے اپنا غیر دیوانہ سخائے موسیٰ کاظم، اللہ اکبر۔ اور یہ فکری بات کہ جمال مصطفیٰ بھی ہے، سبحان اللہ، جلال مرتضیٰ بھی ہے۔ سبحان اللہ، جمال مصطفیٰ بھی ہے، ابھی آپ انٹرو میں بھی کہہ رہے تھے کہ جمال مصطفیٰ بھی ہے، جلال مرتضیٰ بھی ہے، نہیں ملکہ کسی میں بھی ثنائے موسیٰ کاظم کا۔ سبحان اللہ، کیا اور انہی کا سکہ رائج ہے، یہی باب الحوائج ہے۔ بے شک، آہا، انہی کا سکہ رائج ہے، یہی باب الحوائج، سبحان اللہ، باب الحوائج ہے، خدا کا فضل حصہ ہے فدائے موسیٰ کاظم، سبحان اللہ۔ اور مکتا ہے کہ جناب شافعی آئیں یا تم سے مشہدی آئیں، جناب شافعی آئیں یا تم سے مشہدی آئیں، کبھی خالی نہیں کاسا گدائے موسیٰ کاظم کا۔ سبحان اللہ۔ جنید بھائی بخت ہیں، کریموں کا کرم ہے کہ ہمیں ایسے موقع عطا ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کا تعارف کے حوالے سے ظاہری بات ہے، یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق میں سے جس خاندان کو چنا ہے، اس خاندان، چنے ہوئے خاندان میں سے پھر جو اعلیٰ ترین افراد چنے گئے ہیں، اس فہرست میں 7واں نام امام موسیٰ کاظم۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کی والدہ ماجدہ جناب حمیدہ خاتون ہیں، اور وہ بھی بے انتہا پاکیزہ شخصیتی، خود امام جعفر صادق کا فرمان ان کے بارے میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو موسیٰ کاظم کی والدہ ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی خلاف اولا چیز سے بالکل صاف اور ستھری تھیں، جس طرح تپایا ہوا سونا جو ہے وہ میل کچیل سے صاف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کا بچپن بھی کمال کا ہے، اور بلکہ ولادت کے موقع پر جناب حمیدہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس نے آتے ہی اس کیفیت میں آئے ہیں کہ جس طرح ہاتھ زمین پہ رکھ کے سجدے والی کیفیت ہوتی ہے، اور اللہ کی تسبیح و تحمید آتے ہی بیان کرنا شروع۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کا جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ عارفانہ رنگ بچپن والا اور علمیانہ رنگ، وہ تو خیر انسان حیران تر ہو جاتا ہے۔ 3 سال کی عمر ہے آپ کی ٹوٹل، اب اندازہ کریں جی۔ ایک بندہ ہے حضرت امام جعفر صادق کے محبوں میں سے صفوان جمال استاد، وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کہتا ہے حضور آپ کے بعد یہ جو منصب امامت ہے یہ کس کے حصے میں ہے؟ چونکہ امام موسیٰ کاظم سے 2 بڑے بھائی بھی تھے، یہ اس سلسلے میں یہ ایک نیا پن ہے کہ یہ بڑے بھائی کو نہیں منتخب کیا گیا بلکہ جو قابل اور اہلیت والا تھا ان کو منتخب کیا گیا۔ تو پوچھا اس نے کہ حضور آپ کے بعد امامت والی ڈیوٹی کس کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹھ جا ادھر، دیکھتا رہے، میرا وہ بچہ جب آئے نا کہ جس کی ہر بات معرفت الہی، اللہ اکبر، سمجھ لینا کہ اگلی ڈیوٹی اس کی ہے۔ اللہ اکبر۔ صفوان جمال کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ 3 سال کی عمر کے ہیں اور اندر سے تشریف لائے، ایک بکری کا بچہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ باہر آ کے تو بکری کے بچے کو یہ کہتے ہیں
اسجدی لربک، اپنے رب کے آگے سجدہ کر، اللہ، اور وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، کمال تو یہ ہے، وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، کمال تو یہ ہے. جی ظاہری بات ہے کہ وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھ کے تو آپ امام جعفر صادق جو ہیں وہ آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لیا ہے کہ کس کی ڈیوٹی لگنے والی. اب اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ نفیس ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں. صفوان کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی حضرت آپ اس کو کہیں کہ جھک تو گیا، یہ مر جائے. یہ وہ علمی بات ہے، فنی بات. آپ فرمایا صفوان یہ موت اور حیاتی کا اختیار میرے بس میں نہیں ہے، میرے مالک. اللہ اکبر، یہ اصل میں علمی بات تھی بنیاد. سبحان پھر اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت تو آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ وہ انگشت بدلنا ہی نہیں بلکہ سارے جہان کو آپ کے فضائل سناتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد تھا تو میں مسائل ان سے جا کے پوچھتا تھا. تو ایک دن میں گیا ہوں تو امام پاک جو ہیں جعفر صادق پاک وہ آرام میں تھے. تو میں نے سوچا کہ چلیں بیٹھ جاتا ہوں، جب آپ آئیں گے تو پوچھ لوں گا. ہوا یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد امام موسیٰ کاظم 5 سال کی عمر میں باہر تشریف لے آئے. یقیناً امام اعظم ابو حنیفہ جانتے تھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اللہ اکبر. یہی تو لوگ عقیدے والے ہوتے تھے، یہی تو اصل رہنما ہے. تو آپ نہیں جھجکے کہ امام جعفر صادق آئیں تو ان سے پوچھوں. جب دیکھ لیا کہ اس خاندان علی شان کا بچہ بھی آ گیا ہے اللہ اکبر. تو ان کے آگے بھی زانو تلمس طے کرنا شروع کر دیا اور سوال پوچھا کہ حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ فاعل مختار ہے، یعنی اپنے کام کرنے میں اس کا اختیار ہے، یا اس کے ہر کام کا فاعل جو ہے وہ خدا ہے؟ تو آپ نے تشریف فرما 5 سال کا بچہ بیٹھ گیا اور فرمایا کہ اس معاملے میں 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک. یا تو انسان خود فاعل ہے، یا پھر خدا فاعل ہے، یا پھر دونوں فاعل. اللہ. فرمایا اگر صرف خدا کو فاعل مانا جائے تو پھر جزا سزا کا تصور ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک. کیوں جب کام ہی اللہ نے کیا تو کام ہی اللہ نے کیا تو بندے کا کیا؟ اگر دونوں کہے جائیں کہ دونوں حصے دار ہیں تو پھر اللہ کو تو سزا دی نہیں جا معاذ سکتی، اللہ. یہ بھی تو زیادتی ہے. پھر ایک ہی رستہ رہ گیا کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے. جب وہ کرتا ہے اچھا کرے تو اس کی جزا، اللہ اللہ کرے تو اس کی سزا. کیا کہنا. اور یہ دیکھیں آپ کیا خوبصورت آپ نے بات فرمائی. اور وہ جو میں تو ابھی آپ کی بات سے یہ سوچ رہا تھا کہ کاش لوگوں کو یہ بھی سمجھ آ جائے بات کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چاروں ائمہ کی اگر آپ بات کر لیں، یعنی حب اہل بیت جو ہے ان کے وجود کے خوشبو کی طرح جو ہے وہ باہر آتا تھا. اور آپ دیکھیے وہ جو واقعہ ہے کہ نماز کے آگے سے گزرنے کا واقعہ جب امام جعفر صادق معرفت کا وہ میں نے سمجھا ٹائم ختم ہو کیا گیا، کمال جملہ تھا کہ اللہ تو ہمارے شارک سے زیادہ قریب ہے. اب ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتلائیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شخصیت، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شخصیت پہ نکھار کی صورت میں القابات نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صاحب کہ القابات کے نکھار جو ہے وہ شخصیت سے ہو جاتا ہے. تو یہ جو شخصیت ہیں وہ یہ ہیں کہ القابات ان کے ساتھ جڑے تو ان میں نکھار پیدا ہو گیا. تو ایک تو آپ کے القابات کے بارے میں ذرا بتلائیے. دوسرا شخصی اوصاف. اچھا میں چاہتا ہوں القابات کو شخصی اوصاف کے ساتھ جوڑ کے بیان فرمائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام اور دستور ہے جس کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب اور چنیدگی کے باب میں جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، ان فضیلتوں کا رنگ حاصل کرنے میں امت کے تمام افراد شامل ضرور ہیں، لیکن سب سے زیادہ فیض چمکا جس جگہ پر ہے وہ ائمہ اہل بیت کی شکل میں ہے. سبحان اللہ. تو یعنی ائمہ اہل بیت کی شکل میں آپ کو جنید صاحب جو رنگ نظر آئے گا، جس کو آج ہم دین کہتے ہیں، جس کو شریعت کہتے ہیں، جس کو حال کہتے ہیں، جس کو افعال کہتے ہیں، وہ اگر آپ نے اس دور میں بھی کسی میں کامل رنگ میں دیکھنے ہوں تو آپ کو ہمیشہ ائمہ اہل بیت کے فرد کو سامنے پیش کرنا ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو آپ کے جہاں تک القابات کا تعلق ہے اس کو آپ جس جہت سے بھی دیکھنا چاہیں تو اس میں دیکھیں کہ آپ کا جو بڑا مشہور لقب ہے کاظم. کاظم کا لفظی معنی تو ہے غصہ پی جانے والا. اللہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں کو جو ظرف ملا ہے صبر و تحمل والا، اس میں جو غصہ پی جانا ہے یہ بڑے کمال رنگ پر چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ. سوال یہ کہ یہ غصہ کیوں پیتے تھے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ غصہ پی جانے والا ایک تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے کہ
بندہ جذباتی نہ ہو، کمنٹ کرنے میں تیز نہ ہو، تنقیدی مزاج نہ ہو، ہمیشہ تحمل و صبر والا ہو، اس کو آپ پریزنٹ کرتے تھے تاکہ یہ پتہ لے کہ سیرت نبوی کے تحت یہ ڈھلا ہوا جوہر کیسا ہے۔ دوسری وجہ ہے غصہ پی جانے والا بندہ ہمیشہ دین کی حکمت کا بڑا عالم ہوتا ہے۔ اگلا بندہ کس وجہ سے غصہ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کو کول ڈاؤن کرنے کا اور اس کی شخصیت کو سمجھنے کا سب سے بڑا جوہر غصہ پی جانا ہے۔ کیا خوبصورت بات! جب آپ غصہ پی جاتے ہیں تو اگلا بندہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے کس غلط فہمی کی وجہ سے کہا، اللہ کس جذباتیت میں کہا، اللہ کیوں غلط کہا، تو اس بندے کو اپنے انسان ہونے کا احساس دلانے میں غصہ پی جانے والا بندہ بڑا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ شخصیت سازی میں جتنی بھی چیزیں اہم ہیں، غصہ پی جانا یہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اللہ کو یہ گھونٹ بڑا پسند بھی ہے، گھونٹ بڑا پسند بھی ہے، بلکہ اس کو پسندیدگی کے ساتھ قرآن میں آیا۔ تو پھر آپ نے دیکھا دوسرا آپ کے ہاں جو بڑا دیکھا گیا، بہت متعصب لوگ، غالی لوگ، غلط فہمی کا شکار لوگ، ہر طرح کے لوگوں نے امام موسیٰ کاظم کو چیک کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے صرف صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ ان کو نیکی پر پلٹنے میں ہیلپ عطا کی۔ سبحان، یعنی ان پہ احسان عظیم کیا، احسان عظیم کیا۔ بلکہ ایک بندے کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو شب و ستم کرتا ہے، آپ باقاعدہ اس کے پاس چلے گئے اور اس کو 1000 اشرفیہ اس بنا پر دی، بتائیے تاکہ اس کا یہ دیکھے کہ اس کو گالیوں کا کس نے کہا ہے، یہ کیوں ایسا کرتا ہے۔ وہ آپ کا یہ اخلاق کریمہ نہ دیکھ کر بہت حیران رہ گیا، اللہ ہمیشہ کے لیے چوپی نہیں کر گیا بلکہ آپ کا متبع بن گیا۔ اللہ اب بھی ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یا غصے کے مظاہر بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، بالکل ایسا۔ ہم نے امام موسیٰ کاظم کی سیرت سے اگر سبق سیکھنا ہے تو غصے کو پی جانے کی عادت آپ ڈالیں، آپ کے 50% مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اچھا، پھر دوسرا لقب جو آپ کا دیکھیں، اتنے ہنگامی ماحول میں، ناسازگار ماحول میں، پریشانی کے ماحول میں عبد صالح کا ٹائٹل آپ کو دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھئی بندہ دیکھنا ہے تو امام موسیٰ کاظم جیسا دیکھ لو، اس کی عبادت دیکھو، اس کا زہد دیکھو، اس کے تو خیر آگے بھی آئیں گی بات۔ تو یہ بھی آپ کو لقب دیا گیا کہ آپ کو جن لوگوں نے اپنی نگرانی میں رکھا بادشاہوں کی وجہ سے، وہ بادشاہوں کو خط لکھ کر کہتے تھے کہ ایسے بندے کے ساتھ یہ رویہ رکھنا کسی طور مناسب نہیں، اللہ کسی موڑ پر نہیں دیکھا دعا کرتے ہوئے آپ کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو، ہمیشہ اللہ سے التجا، ہمیشہ اللہ کا شکر، ہمیشہ شبر کی کمال کیفیت ہے۔ اب باب الحوائج کے بارے میں بتائیے۔ باب الحوائج کے بارے میں ان کے پاس جو بھی بندہ آیا صرف ظاہری حیات میں حاجتیں پوری نہیں کرتے تھے۔ یہ جنید یہ خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے خود تجربہ کیا ہے، مجھے بہت سارے زندگی میں ایسے مشکلات آئے جو حل نہیں ہوتے تھے، میں نے صرف آپ کی قبر پر جا کر آپ کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ پیش کیا، میرا وہ مسئلہ حل ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ زندگی میں ہی مسئلے حل نہیں کرتے، سبحان اللہ، یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی مسئلے حل کرتے۔ 100%، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بات وہی ہے، اب جن کا مسئلہ یہ ہے کہ کنیکٹیوٹی کا تار ہی صحیح نہ ہو، اس میں ہمارا قصور تھوڑی ہے۔ مطلب وہی کہ جن کے پاس روحانی وائی فائی موجود نہیں ہے، پہلے تو روحانی وائی فائی لائیں نا تو کنیکٹیوٹی ہوگی، ورنہ کیسے ہوگی؟ پھر آپ کہیں صاحب کہ مطلب فیض نہیں مل رہا۔ اب میں یہ سوچتا ہوں علامہ صاحب کہ جس ہستی کی زیر سایہ آپ کی پرورش ہو رہی ہے 20 برس تک، وہ کوئی اور نہیں ہے، آپ کے بابا جان ہیں، اور وہ یہ ہستی ہیں جو یہ دعویٰ کر رہی ہیں، تو تعلیم و تربیت کا کیا لیول ہوگا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ، یہاں اہل بیت اطہار میں ہمیں ایک انکساری بھی نظر آتی ہے کہ یہ سفیشنٹ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہی بارگاہ میں رہ کے تربیت حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا، لیکن دیگر بھی جو ہے وہ یوں کہیے کہ اساتذہ کو آپ فیوز بانٹنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ کیا معاملہ تھا، ذرا یہ بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی شخصیت کا جو نکھار ہوتا ہے وہ اس کے والد یا والدہ کی تربیت کا نتیجہ بھی ہوتا ہے۔
اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے لیکن والدین جو تربیت کرتے ہیں اس کا بھی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ناظرین جو گفتگو سن رہے ہیں، بالخصوص جو صاحب اولاد ہیں، ان کو چاہیے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کے انداز تعلیم و تربیت کو سامنے رکھ کے اپنے معیار تربیت کو بھی پرکھیں۔ بہت اچھی بات کہ ہم آج کہاں پر کھڑے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر کون سی باتیں سمجھاتے ہیں، اور یہ پاکیزہ ہستیاں جن کا خون بھی پاکیزہ، جن کا عمل بھی پاکیزہ، جن کا شعور بھی بلند، اس کے باوجود والد اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کر کون سی بات سمجھا رہے ہیں، یہ اس دور میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں شاید میرا بچہ خود ہی سمجھ جائے گا، سیکھ جائے گا، خود ہی بڑا آدمی بن جائے گا۔ یہ ہماری ایک بھول ہے۔ جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس بھول کا نتیجہ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق اپنے بیٹے، اور وہ ہونہار بیٹا جو امامت کا اہل، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بچپن سے ہی اپنی معرفت رکھ دی، اس اپنے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم کو سامنے بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بیٹے میں چند باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو اپنے دل میں بٹھا لینا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور موت بھی قابل رشک ہوگی۔ اللہ، یہ والد اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ، پہلی بات جو انہوں نے سمجھائی، جو آج اپنی اولادوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کہا بیٹا یاد رکھنا مالدار وہ ہے جو تقسیم الہی پہ راضی رہتا ہے۔ اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ، اور فرمایا غریب وہ ہے جو دوسروں کے مال پر نظر رکھتا ہے، اللہ، اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ یار یہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، اس کا اتنا بڑا مکان ہے، جو اس ہرس میں پڑ گیا۔ تو امام جعفر صادق اپنے بیٹے کے سامنے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا وہ غربت پر ہی مرتا ہے، اس کا کبھی بھی من بھرتا نہیں ہے۔ اور اگلی بات جو سمجھائی امام جعفر صادق نے کمال سمجھائی، فرمایا بیٹا کبھی بھی کسی کے عیبوں سے پردہ نہ ہٹانا۔ اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا جب عیبوں پہ پردہ ڈلا رہتا ہے اور جو پردہ پوشی کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اور پھر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا بیٹا جو گڑھا کھودتا ہے تو اس گڑھے میں وہ خود ہی گرتا ہے۔ اور اگلی بات فرمائی کبھی بے وقوفوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا۔ بے وقوفوں کی جو صحبت ہوتی ہے وہ ذلیل کر دیتی ہے۔ جب بھی کسی کی صحبت میں بیٹھنا تو وہ صاحبان علم کی صحبت میں بیٹھنا، صاحب حکمت شخص کی صحبت میں بیٹھنا کہ اس سے عزت ملتی ہے۔ یہی بات تھی کہ آپ خود امام ہونے کے باوجود آپ کے والد گرامی قدر جو امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت کے استاد ہیں، ان کی جو ہے نا وہ استادی شاگردی میں رہنے کے باوجود آپ نے پھر عبد الملک بن قدامہ سے آپ نے حدیث لی۔ یہ کیوں انہوں نے سیکھا؟ اس لیے جہاں پر ان کو پتہ چل جاتا ان کے پاس ہمارے نانا جان کی حدیث ہے تو وہ حدیث حاصل کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ امام مالک بن انس سے آپ نے احادیث لی اور حضرت عبداللہ بن دینار سے آپ نے حدیث لی۔ تو میں تربیت کی بات کر رہا تھا، پھر آپ نے حضرت امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھائی کہ اے میرے بیٹے ہمیشہ حق بات کہنا، وہ حق بات تمہارے بھی خلاف ہو تو اس کو کہنا، اگرچہ دوست تمہیں ملامت کریں اور تمہاری مذمت کریں تو حق بات کہنے سے کبھی بھی گریز نہ کرنا، قدم پیچھے نہ ہٹانا۔ اور پھر اگلی بات آپ نے سمجھائی میرے بیٹے قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا، جب تمہیں کوئی مسلمان ملے تو سلام میں پہل کرنا، ہمیشہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے ہمیشہ روکتے رہنا۔ اور پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے بیٹے کبھی بھی کوئی تمہارے سامنے چغلی کھائے تو اس پر کان نہ دھرنا، کیونکہ چغلی نفرت اور بغض پیدا کرتی ہے۔ اور آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں کمال ہے، آپ نے کہا اے میرے بیٹے جب تمہارے دل میں کسی سے ملاقات کا شوق پیدا ہو تو اللہ والے سے ملاقات کا شوق پیدا کرنا، کسی فاسق سے نہ ملنا۔ آپ نے کہا فاسق و گناہگار وہ شخص ہے کہ جو ایسی زمین ہے جس میں کبھی گھاس اور سبزہ نہیں اگا کرتا، جب بھی شوق پیدا ہو تو اللہ والے کی ملاقات کا شوق پیدا ہو۔ یہ تربیت کے موتی اگر ہم اپنے بچوں کو سکھا جائیں تو یقین جانیں ان کا ظاہر بھی روشن ہو جائے اور باطن بھی روشن ہو جائے۔ بہت شکریہ آپ تینوں
نواب آپ کا تشریف لائے. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. آنکھ کے درد کا روحانی علاج آپ کو بتلاتے ہیں. 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے 7 قطرے آنکھوں میں ڈالیں، انشاءاللہ آنکھوں کا درد ختم ہو جائے گا. سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کمال قول مبارک ہے کہ جیسے زراعت نرم زمین میں ہوتی ہے نہ کہ سخت زمین میں، اسی طرح سے علم و حکمت متواضع انسان کے دل میں پروان چڑھتے ہیں نہ کہ متکبر اور جبار کے دل میں. مسلم ہے زمانے میں امامت موسیٰ کاظم کی، مسلم ہے زمانے میں امامت موسیٰ کاظم کی. ہر ایک مومن کے دل میں ہے محبت موسیٰ کاظم کی. ہر ایک مومن کے دل میں ہے محبت موسیٰ کاظم کی. سخی ابن سخی وہ ہیں، ولی ابن ولی وہ ہیں. سخی ابن سخی وہ ہیں، ولی ابن ولی وہ ہیں. عطا و جود و رحمت ہے وراثت موسیٰ کاظم کی. عطا و جود و رحمت ہے وراثت موسیٰ کاظم کی. علی کے چاند ہے کاظم، نبی کی آل ہے کاظم. علی کے چاند ہے کاظم، نبی کی آل ہے کاظم. ہے ساجد منفرد ہر ایک نسبت موسیٰ کاظم کی. ہے ساجد منفرد ہر ایک نسبت موسیٰ کاظم کی. مسلم ہے زمانے میں امامت موسیٰ کاظم کی. ہر ایک مومن کے دل میں ہے محبت موسیٰ کاظم کی.